شوہر رکھ سکتی ہے۔ اسلام میں ایک محدود حد تک زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے مردوں کو، جبکہ عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کثیر ازدواجی کی جہاں تک بات ہے یہ مختلف مذاہب میں بھی ہے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسلام ایک آدمی کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ قرآن دنیا میں وہ واحد مذہبی کتاب ہے جس میں یہ چیز موجود ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، اور تو وہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے، کسی دوسری مذہبی کتاب میں یہ ہدایات نہیں دی گئی کہ صرف ایک بیوی رکھو، چاہے ہندوؤں کے وید رامائن مہا بھارت کا گیتا ہو، یا یہودیوں کی تالمود، یا عیسائیوں کی بائبل ہو۔ ان کتابوں کے مطابق ایک آدمی جتنی شادیاں چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ ہندو پنڈتوں اور عیسائی کلیساؤں نے بیویوں کی تعداد ایک حد تک محدود کر دی۔ بہت سی ہندو مذہبی شخصیات جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ رام کے باپ راجا دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی، اسی طرح کرشن کی بہت سی بیویاں تھی۔ شروع میں عیسائی مردوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہیں بیویاں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں بیویوں کی تعداد کے بارے میں کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو محض چند صدیوں پہلے ہوا کہ چرچ نے بیویوں کی تعداد محدود کر کے ایک حد تک رکھ دی ہے۔ اب آئیے یہودی مذہب کی جانب۔ یہودیت میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہودی کے تالمودی قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں تھی۔ یہ بائبل کے حاشیے میں بھی مل جائے گا اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان یعنی فرشتوں نے ان سے کہا آج انشاءاللہ تو کہو، لیکن آپ بھول گئے اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک بیوی کے پاس سوا جس کے یہاں نہ تمام بچہ ہوا تھا، کسی بیوی کے یہاں بھی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا، یہ بہت سارے لوگوں سے مروی ہے۔ اور اب آئیے ادھر، کثیر ازدواجی اس وقت تک جاری رہی جب ربی گرشوم بن یہودا 960 عیسوی سے لے کر 1030 عیسوی تک ایک فرمان کے ذریعے سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دی، مگر مسلم ممالک میں رہنے والے سفارڈی یہودیوں نے 1950 عیسوی تک اس پر عمل درآمد جاری رکھا، حتیٰ کہ اسرائیل کے دفتر پیشوا چیف ربنیڈ نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی کا دائرہ بھی بڑھا دیا۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 1975 کی بھارتی مردم شماری میں یہ بات سامنے آئی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی نسبت زیادہ شادیاں کی ہے۔ کمیٹی برائے اسلام میں عورت کا مقام کی رپورٹ پر جو 1975 میں شائع ہوئی، اس کے صفحات 66 اور 67 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ 1961 سے لے کے 1991 تک کے دوران ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے ہندوؤں کا تناسب 5.6 جبکہ مسلمانوں کا 4.31 تھا۔ بھارت کے قانون کے مطابق
صرف مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، وہاں کسی غیر مسلم کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود یہ کہ غیر قانونی ہے، مسلمانوں کی نسبت ہندو زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ پہلے بھارت میں بیویوں کی زیادہ تعداد کے بارے میں پابندی نہ تھی۔ 1954 میں جب بھارت کے قانون شادیت کا قانون میرج ایکٹ پاس کیا گیا تو ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یہ بات قانون میں موجود ہے لیکن ہندو مذہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ قرآن محدود تعداد میں عورتوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کرۂ ارض پر واحد کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ صرف ایک سے شادی کرو۔ قرآن عظیم کی سورۃ النساء میں اس بات کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، چنانچہ تم ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگے، دو تین یا چار عورتوں سے، لیکن اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے۔ نزول قرآن سے پہلے شادیوں کی تعداد محدود نہ تھی اور مرد کی 20 بیویاں رکھنے کی اجازت تھی اور رکھتے تھے، اور بعض کی تو سینکڑوں بیویاں تھی، لیکن اسلام نے بیویوں کی تعداد 4 تک محدود رکھی ہے۔ اسلام مرد کو 2 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے بشرطے کہ وہ ان میں انصاف کر سکے۔ اسی سورہ یعنی سورہ نساء کی آیت 129 کیا کہتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے۔ اس لیے زیادہ شادیاں کرنا کوئی قانون نہیں بلکہ استثناء ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلط نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔ یہ چیزیں اب میں آپ کو بتلا دوں۔ علت و حرمت کے اعتبار سے اسلامی احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ فرض یہ لازمی ہے اور اس کا نہ کرنا عذاب ہے، اور اسی طریقے سے لکھ لیجیے مستحب، اس کا استحکام دیا گیا ہے اور اس پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب آئیے مباح کی بات لیجیے تو جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ جائز ہے، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ اب اسی طریقے سے مرتبہ جو ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اب آئیے حرام، جو کہ اس سے منع کیا گیا ہے، یونی اس پر عمل کرنا حرام ہے اور اس کا چھڑوانا اور چھوڑنا باعث ثواب ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ان تمام احکام کے درمیانی درجے میں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مسلمان جس کی 2 3 یا 4 بیویاں ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جس کی صرف 1 بیویاں ہیں۔ یہ بات عقل سے ماورا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قدرتی طور پر لڑکے اور لڑکیاں تقریباً برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک بچی میں ایک بچے کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بچی بیماریوں کا ایک بچے کی نسبت زیادہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی عمر میں لڑکوں کی شرح اموات کی لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح جنگوں میں عورتوں کی نسبت مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حادثات اور امراض کے باعث بھی عورتوں کی نسبت مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ عورتوں کی اوسط عمر بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہے اور دنیا میں رنوے مردوں کی نسبت مرد اور بیوہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھارت میں نسوانی جنین اور لڑکیوں کا قتل جو کیا گیا یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بھارت اور اس کے ہمسائے ممالک ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں عورتوں کی آبادی مردوں سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بچپن میں ہی لڑکیوں کو ہلاک کرنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں
وہاں لاکھوں عورتیں حمل کے طبی معاملے میں اور معائنے میں لڑکی کا علم ہونے پر اسقاط کر دیتی ہیں، بچے کو گرا دیتی ہیں۔ اس طرح ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں قبل از ولادت موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔ اس فاقی کو روک دیا جائے تو بھارت میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ عالمی سطح پر عورتوں کی آبادی مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت تقریباً 78 لاکھ زیادہ ہے۔ صرف نیو یارک میں عورتیں مردوں سے 10 لاکھ زیادہ ہیں۔ مردوں کی 1/3 تعداد ہم اسے آپ جب دیکھیں گے تو اجنبی پرست ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ میں ہم جنس پرستوں کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو عورتوں سے شادی کی خواہش نہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 40 لاکھ زیادہ ہے اور جرمنی میں مردوں کی نسبت عورتیں 50 لاکھ زیادہ ہیں۔ اسی طرح روس میں بھی مردوں کے مقابلے میں عورتیں 90 لاکھ زیادہ ہیں۔ فی الجملہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں مجموعی طور پر خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت کتنی زیادہ ہے۔ ہر مرد کو صرف ایک شادی تک محدود رکھنا ناقابل عمل ہے۔ اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے تب بھی امریکہ میں 3 کروڑ عورتیں بے شوہر رہیں گی۔ یہ بات پیش نظر رکھا جائے کہ 2.5 کروڑ امریکی مرد ہم جنس پرست ہیں۔ اسی طرح 40 لاکھ برطانیہ میں، 50 لاکھ جرمنی ہیں اور 90 لاکھ روس میں ایسی عورتیں ہیں جنہیں خاوند نہیں مل سکے گا۔ فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہنے والی غیر شادی شدہ خواتین میں سے ہیں، یا فرض کریں کہ آپ کی بہن وہاں اس حالت میں رہ رہی ہے۔ اس مسئلے کے صرف 2 حل ہیں کہ یا تو وہ کسی شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا پھر پبلک پراپرٹی یعنی اجتماعی ملکیت بنے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ عورتیں نیک ہیں، وہ یقیناً پہلی صورت کو ترجیح دے گی۔ بہت سی خواتین دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے شوہر کی شراکت پسند نہیں کرتی، لیکن اسلامی معاشرے میں جب آپ گمبھیر اور پیچیدہ ہو تو ایک صاحب ایمان عورت اپنا معلومی ذاتی نقصان برداشت کر سکتی ہے، مگر اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ وہ اس کی دوسری مسلمان بہنیں پبلک پراپرٹی یعنی اجتماعی ملکیت بن کر رہیں۔ شادی شدہ مرد سے شادی اجتماعی ملکیت بننے سے بہتر ہے۔ مغربی معاشرے میں عام طور پر ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں سے بھی جنسی تعلقات رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں جب تک یہ آمیز زندگی بسر کرتی اور عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے، دوسری طرف یہی معاشرہ ایسے مرد کو جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی ہے قبول نہیں کرتا، حالانکہ اس کی تعداد ازواج کی صورت میں عورت پوری عزت اور حفاظت کے ساتھ نہایت باوقار زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس طرح عورتوں کے سامنے 2 راستے رہ جاتے ہیں، یا تو وہ شادی شدہ مرد سے شادی کرے یا اجتماعی ملکیت بن جائے۔ اسلام پہلی صورت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے باعزت مقام دلاتا ہے اور دوسری صورت کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں جن کے پیش نظر اسلام مرد کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ان اسباب میں اصل اہمیت کی چیز عورت کی عزت و ان کی ناموس ہے، جس کی حفاظت اسلام کے نزدیک فرض ہے، لازم